طلع البدر علينا طلع البدر علينا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ بزم کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی نشریات لے کر آپ کا میزبان سال ہا سال کی طرح اس مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین محترم، تمام تعریفیں اس رب ذوالجلال کے لیے کہ جس نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا۔ محبوب ایسی شے ہے جو محب اپنا محبوب کسی کو بھی نہیں دے سکتا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے کیا کہنے کہ اس نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرمایا، جس نے ہمیں ذلت کی گھاٹیوں سے نکال کر ہدایت کے ٹیلوں پر پہنچایا، جس نے ہمیں مومن ماؤں کے ارحام میں رکھا، جس نے ہمارے دل میں اپنی اور اپنے محبوب کی محبت ڈال دی، جس نے ہم پر عطاؤں کے خزانے لٹا دیے، جس کی نعمتیں کھاتے کھاتے دانت ٹوٹ جاتے ہیں لیکن نعمتیں ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، جو ہمارے عیبوں کو ماں کی طرح چھپاتا ہے، جو توبہ کے دروازے کو موت کے غرغرے تک کھلا رکھتا ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں آج جشن صبح بہاراں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ہی محبوب کے ذکر میں جمع فرمایا۔ ناظرین محترم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بس تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ناظرین محترم قانون لے کر آئے، حضرت داؤد دعا اور مناجات لے کر آئے، حضرت عیسیٰ مسیح اللہ زہد اور اخلاق لے کر آئے، مگر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قانون بھی لائے، دعا اور مناجات بھی لائے، زہد اور اخلاق بھی لائے، اور جب یہ تمام خوبیاں اکٹھی ہو گئیں تو سیرت محمد تخلیق پا گئی۔ جب یہ تمام خوبیاں اکٹھی ہو گئیں تو سیرت محمد تخلیق پا گئی۔ ناظرین محترم، 1500 برس پہلے، آج سے 1500 برس پہلے خدا نے چیلنج کیا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج کیا تھا کہ قرآن جیسی کتاب کی 10 صورتیں بھی اگر تم بنا ڈالو، یعنی انسانیت سے اور جن و انس سے، یہ تمام اس سے چیلنج تھا کہ اگر قرآن جیسی 10 صورتیں بھی تم بنا ڈالو تو میں تمہیں مانوں، مگر پھر اس چیلنج کو ریڈیوس کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک صورت، اگر تم ایک صورت، کوئی بدبخت تھا ولید بن مغیرہ، اس نے چیلنج کیا تھا، اس نے چیلنج قبول کیا تھا، انشاءاللہ علامہ صاحب تصحیح فرمائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو ریڈیوس کیا، چیلنج کو ریڈیوس کیا، اگر ایک صورت بھی تم میری کتاب یعنی کتاب اللہ قرآن مجید فرقان حمید کی بنا ڈالو تو میں مانتا ہوں، تو میں دیکھوں گا، مگر ناظرین محترم آج تک ایک صورت بھی کوئی بنا نہ پایا، ایک لفظ بھی قرآن مجید کے متبادل کوئی الحمدللہ بنا نہ پایا، چونکہ قرآن ایک زندہ معجزہ ہے۔ انشاءاللہ اس پر گفتگو کرتے ہیں، مگر عرض اب یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ناظرین محترم بات یہ ہے کہ جب ایک قرآن ایک زندہ معجزہ ہے، یہ تو ہمیں بات معلوم ہے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، یہ ان کے پاس ایک معجزہ تھا، مردوں کو زندہ کرتے تھے، شفا بخشتے تھے، ان کے پاس ایک زندہ معجزہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے قالین پر بیٹھ کر اٹھتے تھے، ان کے پاس ایک زندہ معجزہ تھا، اور موسیٰ اپنا عصا پھینکتے تھے تو اژدہا بن جاتا تھا، ان کے پاس یہ ایک معجزہ تھا، مگر یہ معجزے اس وقت تک ہوتے رہے جب تک صاحب معجزہ زندہ رہے، یہ معجزے اس وقت تک ہوتے رہے جب تک صاحب معجزہ زندہ رہے۔ آج سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں، گو کے قلوب میں ہیں، ان کی محبت ہے، مگر گو کے فزیکلی نہیں ہے، تو آج کوئی قالین پر بیٹھ کر اڑ نہیں سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام ہمارے دلوں میں ان کی محبتیں ہیں، مگر آج مردے زندہ نہیں ہوتے، آج وہ شفا نظر نہیں آتی، اور سلیمان علیہ السلام چونکہ قالین بھی ہیں مگر وہ نہیں ہے، اور قالین پر بیٹھ کر کوئی اڑ نہیں سکتا۔ اور موسیٰ علیہ السلام اژدہا اپنا عصا چونکہ وہ یہاں ہے نہیں، موجود نہیں، مگر ہمارے قلوب میں ان کی محبتیں ہیں، تو عصا موجود ہو جب بھی وہ پھینکے تو اژدہا نہیں بن سکتا، یعنی کوئی پھینکے تو اژدہا نہیں بن سکتا۔ کیا کہنے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے، یعنی ہمارے پیارے آقا علیہ السلام کیا معجزہ لے کر آئے، وہ قرآن ہی ایسا ہے جو معجزہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر آئے، اور اس بات میں کوئی شائبہ نہیں، کوئی شک نہیں کہ پیارے آقا علیہ السلام سرور قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن جیسی کتاب معجزہ لے کر آئے جو قیامت تک زندہ رہے گی، یعنی ثابت ہو گیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ و جاوید ہیں، وہ زندہ ہیں۔ بس یہی نہیں کہ ان کی محبت ہمارے قلوب میں وہ فزیکلی زندہ ہیں، الحمدللہ ان کا نور نور من نور اللہ،
وہ اللہ کے نور سے نور ہیں. تو انشاءاللہ علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ ربیع النور شریف آتے ہی ایک بحث چھڑ جاتی ہے کہ بھئی میلاد ہے یہ کہاں لکھا ہے, کہاں درج ہے؟ ہم لوگ میلاد مناتے ہیں, جو عاشق ہیں, جن ماؤں نے عاشقین کو جنا وہ میلاد مناتے ہیں. آخر میلاد لکھا کہاں ہے, یہ کہاں درج ہے, اور کیوں میلاد منایا جاتا ہے؟ کیوں ہم جھنڈیاں لگاتے ہیں, لائٹیں لگاتے ہیں, موم بتیاں لگاتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ تو علامہ صاحب کی جانب بڑھتے ہیں. بہت پیارے, بہت مشفق ہیں, رحیم ہیں, یعنی مشفق ہیں اور کرم فرمائے ہیں, مجھ پر بڑا کرم فرماتے ہیں, تصریف فرماتے رہتے ہیں. تو انشاءاللہ ان کی جانب بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے کہ آخر یہ میلاد جو منایا جاتا ہے یہ کہاں درج ہے؟ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ اظہر مصطفیٰ. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ خیر و عافیت سے ہیں. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو میلاد منایا جاتا ہے, ربیع النور شریف کے آتے ہی چراغاں کیا جاتا ہے, جھنڈیاں لگائی جاتی ہے, اس کے بارے میں ذرا بتائیے یہ کہاں درج ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحابہ و احبابہ اجمعین. میلاد شریف کا سب سے پہلے تو ہم جب تک اس کا معنی نہیں سمجھیں گے, اس کا مفہوم نہیں سمجھیں گے, بالکل اس وقت تک ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ یہ میلاد ہوتا کیا ہے. ہاں بالکل. تو میلاد کا مطلب ہوتا ہے کہ حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت مبارک, سبحان اللہ, آپ کی ولادت باسعادت کا ذکر کرنا, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یعنی تمہارے پاس آ گئے. تو حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایک مقام نہیں, متعدد مقام ہے قرآن پاک میں موجود ہیں. بے شک بے شک. کہ اللہ رب العزت نے حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیسے کیسے کس طرح فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ ہم آج دنیا کے ایسے کاموں کے اندر الجھے ہوئے ہیں کہ یہ میلاد ہے کہاں. تو اللہ رب العزت نے خود عالم ارواح کے اندر, یہ بات بڑی قابل غور ہے بسم اللہ بسم اللہ, کہ عالم کی 4 قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے عالم ارواح, جہاں انسان دنیا میں آنے سے پہلے تھا. جی بالکل. اور دوسرا ہے عالم دنیا, جہاں پہ ہم آج آباد ہیں. بالکل. اور تیسرا ہے عالم برزخ, جب ہم اس جہان سے نیچے کو چلے جائیں گے, پھر ہماری روح مقام علیین پہ, جنت میں, فلاں جگہ پہ نیک لوگوں کی روحیں ہوتی ہیں, مسلمانوں کی. چوتھا ہوتا ہے عالم, تیسرا جو ہے وہ عالم برزخ اس کو کہتے ہیں, قبر کی زندگی. اور چوتھا ہے عالم قیامت. تو جو عالم ارواح تھا اس کے اندر اللہ رب العزت نے خود انبیاء کی ارواح مبارکہ کو اکٹھا فرمایا. اور اللہ نے کیا فرمایا, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ. یہ اللہ نے بات فرمائی قرآن مجید کے اندر. فرمایا کہ اس وقت یاد کرو کہ جب اللہ رب العزت نے ارواح انبیاء کو اکٹھا فرمایا, ان سے ایک میثاق لیا, پختہ وعدہ لیا تھا انبیاء کرام سے, میثاق النبی, لما آتیتکم من کتاب, کہ جب میں تمہیں کتاب بھی دوں اور ساتھ حکمت بھی دوں. سبحان اللہ. جب تمہارے پاس کتاب بھی آ جائے, اللہ کی طرف سے حکمت پر مبنی باتیں بھی آ جائیں, سبحان اللہ, اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ ثم جاءکم رسول, کہ تمہارے پاس پھر میرا عظمتوں والا حبیب آ جائے. سبحان اللہ, سبحان, تمہارے پاس سبحان اللہ میرا عظمتوں والا حبیب آ جائے. ثم جاءکم رسول, اور علماء فرماتے ہیں, یہاں پہ میں تصریح کا عرض کروں گا کہ رسول کے اوپر جو 2 پیشیں تنوین ہے, اس کو بولتے ہیں عظمت کی یہ نشانی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے رسول بولا کہ یہ میرا مصطفیٰ کوئی عام نہیں ہے, اس کا مقام خود خدا جانتا ہے. سبحان اللہ. تمہارے پاس ہمارا رسول آئے گا عظمتوں والا. بے شک بے شک بے شک بے شک. پھر تم نے کیا کرنا ہے, فرمایا کہ وہ مصدق لما معکم, جو تمہارے پاس ہوگا سب کی میرا محبوب تصدیق کرنے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہاں ایک اور بات میں عرض کروں گا, مثال کے طور پہ آج لوگ کہہ دیتے ہیں جی وہ نبی زندہ نہیں, جو مر گیا سو مر گیا, مٹی میں مل گیا. اللہ نے یہ بہت بڑی دلیل دی ہے کہ پچھلے انبیاء حالانکہ ظاہراً پہلے تشریف لائے دنیا میں, لیکن حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سب کتابوں کی, سب نبیوں کی تصدیق فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے کہ گزشتہ وقت میں, پاسٹ کے اندر, پاسٹ ٹینس آپ دیکھیں کہ گزشتہ وقت کے اندر اگر کوئی بندہ کسی موقع پہ حاضر ہو تو آنے والے وقت میں اسے یاد تب کروایا جاتا ہے. بھائی کیا اشارہ ہے, کیا اشارہ ہے بھائی, سبحان اللہ. تو اللہ نے فرمایا کہ سونے حبیب اس وقت کو یاد کریں جب ارواح انبیاء کو میں نے اکٹھا کیا تھا, پھر تیرے آنے کا ذکر کیا. ہائے ہائے ہائے, یعنی میلاد منایا جا رہا ہے, میلاد منایا ارواح کے اندر بھی منایا. اس کی میزبانی خود خدا کر رہا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے پاس جو بھی ہے نا ما معکم، اس کو ما موصولہ بولتے ہیں عربی کے اندر، جس کا مطلب ہوتا ہے جو بھی ہے. ٹھیک ہے نا جی. فرمایا کہ ما معکم، جو تمہارے پاس ہے سب کی وہ تصدیق کرنے والا ہے. آگے دیکھیں کتنی پیاری بات اسی آیت کی. فرمایا لتؤمنن، اب تمہارا پہلا کام یہ ہے کہ جس بھی نبی علیہ السلام کے دور میں وہ یار میرا آ جائے، لتؤمنن، تم نے ضرور بر ضرور اس پہ ایمان لے کے آنا. سبحان اللہ. یہ نبیوں کو بھی کہہ دیا، نبیوں کو بھی سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان لے کے آنا ہے. واہ 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 واہ. اور دوسری بات، آج لوگ کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ مدد مانگنا شرک ہے، یہ ہے وہ ہے. تو اللہ نے خود فرمایا وَلَا تَنْصُرُنَّ، اس کی ساتھ ساتھ مدد بھی کرنی ہے. وَلَا تَنْصُرُنَّ. اب اللہ نے فرمایا اقررتم، کیا تم میرے سے اقرار کرتے ہو اس بات کا جو میں نے ساری باتیں کی؟ تو قالو، سارے ارواح انبیاء بولی، کہنے لگی اقررنا، مولا ہم اقرار کر رہے ہیں. ہائے 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 سبحان اللہ. وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، مولا ہم تمہارے ساتھ گواہی دے رہے ہیں. یعنی مولا تو گواہ ہے نا، ہم بھی تیرے نبی کا ذکر کر کے جا رہے ہیں. جس نے نہیں دی وہ مردود ہو گیا. بس دیکھ لیں. تو بات یہ ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں ایک اور مقام ہے. اللہ نے کیا فرمایا قد جاءکم، آ گیا تمہارے پاس. قد کا مطلب ہوتا تحقیق، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی ریب نہیں ہے، تحقیق ہے. سوال پیدا نہیں. فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی. اب نور سے مراد دیکھیں، تقریباً ہمارے 10 مفسرین کرام ایسے ہیں کہ جنہوں نے فرمایا کہ مراد بن نوری محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس نور سے مراد حضور نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. اور پھر یہ بات یاد رکھیں، بہت ساری ہمارے پاس تفسیریں ہیں، ٹائم ہوتا تو میں آپ کو عرض کر دیتا، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے، دیکھیں ایک بندہ دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں فلاں کام کر سکتا ہوں، آگے جو بندہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے جی اپنے دعویٰ کی دلیل پیش کریں. اللہ نے خود دنیا میں فرمایا کہ میں ایک ہوں، قل هو اللہ احد. حبیب پیارے آپ بتا دیں میں ایک ہوں. لیکن جب لوگوں نے کوئی دعویٰ کی بات کرنی تھی تو اللہ رب العزت نے خود ارشاد فرمایا قل یا ایھا الناس، اے لوگو، اے حبیب پیارے آپ فرما دیں کہ بے شک انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا. ٹھیک ہے. تو یہ اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تذکرہ کیا، اسی لیے تو الحمدللہ ہماری خوشیاں ہیں. اور یہ صرف ہم ہی میلاد نہیں مناتے، انسان فقط انسان میلاد نہیں مناتے، بلکہ اور بھی بہت سارے نباتات ہیں، جمادات ہیں، وہ بھی سرکار کا میلاد مناتے ہیں، کا ذرہ ذرہ میلاد میں ذرہ. اور یہاں تک بھی شاید یہ حضور شیخ حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آمد کا مہینہ آتا ہے نا، جب سرکار کی آمد کا وقت تھا تو مشرق والے پرندے مغرب والوں کو مبارکیں دے رہے تھے کہ آ گیا ہے، آ گیا ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اماں جان خود فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے کی ولادت کا وقت ہوا نا، اب دیکھیں اللہ رب العزت نے لائٹنگ لگا کے خوشی منائی ہے. جب سرکار کی آمد کا وقت ہوا تو آپ کی اماں جان خود فرماتی ہیں کہ میں نے کیا دیکھا کہ میرے گھر کے صحن میں، میرے ویڑے کے اندر، میرے گھر کے صحن میں آسمان کے ستارے اتنے قریب آ چکے تھے کہ مجھے خوف تھا کہ شاید یہ گر کر میرے صحن میں نہ آ جائیں. تو یہ اللہ نے یہ روشنی کی ہے کہ یہ روشنیاں والا مصطفیٰ آ گیا ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے آپ کتابیں پڑھیں، تاریخ پڑھیں، تفاسیر کی کتابیں اٹھائیں تو لوگ جو تھے نا گھٹا ٹوپ جسے اندھیرا کہا جاتا ہے اس کے اندر گر چکے تھے، لوگ اندھے ہو چکے تھے، کار مزلت میں پڑے، بالکل کوئی سمجھ نہیں تھی زندگی کی. لیکن ہمارے آقا آئے تو کتنا پیارا اللہ رب العزت نے یہ سما پوری دنیا کو عطا فرما دیا. وہ گھڑی بہت پیاری تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دنیا میں جلوہ گر ہوئے تو آپ کی اماں جان فرماتی ہیں کہ قد خرج منی نور اضاءت لہ قصور الشام. فرماتی ہیں کہ جب میرا وہ نور خارج ہوا نا میرے اندر سے تو فرماتی ہیں کہ اضاءت لہ قصور الشام، اس نور کی روشنی سے ملک شام کے محلات بھی جگمگا اٹھے، ملک شام کے محلات. اور پھر فارس کے اندر ایک ایسا گھر تھا کہ جو صدیوں پرانا، جن کی جو ہے وہ
آگ وہاں پہ لگی ہوئی تھی، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آگ بھی بجھ گئی، امن کے دائی میرے آقا بن کے آئے۔ تو ہم پھر یہاں پہ یہ بھی آپ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند تشریف لا رہے ہیں، نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند تشریف لا رہے ہیں، جن کی جھلک سے ہے فلک وہ شمس تشریف لا رہے ہیں، اور زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے، یہ احمد صاحب یہ بڑی خوبصورت بات ہے اور الحمدللہ ہم ماننے والے ہیں اس بات کو کہ زمانے بھر میں یہ قاعدہ ہے کہ جن کا کھانا انہی کا گانا، جن کا کھانا انہی کا گانا، ہم تو انہی کا کھا رہے ہیں اور انہی کے گیت گا رہے ہیں، ہم تو انہی کا کھا رہے ہیں اور انہی کے گیت گا رہے ہیں۔ پھر آخر پہ بڑی پیاری خوبصورت بات ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ تو یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، تو آپ قرآن پڑھیں سورہ آل عمران کے اندر اللہ رب العزت نے بڑے ایک خوبصورت انداز کے ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، تحقیق کہ اللہ نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ احسان کیسے کیا؟ میں اذ بعث فیہم رسولا، جب ان کے اندر اپنا عظمتوں والا رسول بھیجا۔ سبحان اللہ، سبحان حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے آنے سے پہلے لوگ اپنی ماؤں کا حیا نہیں کرتے تھے، ماؤں سے بد سلوکی ہوتی تھی، باپ کا مقام لوگ کھو چکے تھے۔ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی وہ کہتا ہے یار میں معاشرے میں ناک کیا دکھاؤں گا، میری ناک نہیں رہی کہ میرے گھر کے اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے۔ لیکن دیکھیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو بیٹیوں کے سروں پہ عزت کا دوپٹہ میرے آقا نے دیا۔ سبحان اللہ، سرکار علیہ السلام آئے تو ماں کو پہلے پتہ کیا ہوتا تھا، ماں سے سوتیلی اولاد اٹھ کر نکاح کر لیتی تھی، اتنا خطرناک یہ معاملے لوگ کرتے تھے، اور پھر ماں کو زیب و زینت کروا کے منڈیوں میں بیچ دیتے تھے کہ اس کو بیچ دیں۔ حضور آئے، سرکار نے فرمایا کہ یہ کوئی نکاح کرنے والی چیز نہیں ہے، یہ کوئی تمہیں منڈیوں کے اندر بیچنے والی یہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ فرمایا اگر تم اس سے محبت کی اینک لگا کے دیکھو گے نا کہ ان الجنت تحت اقدام امہاتکم، میرے آنے سے اللہ نے تمہاری جنت تمہاری ماں کے قدموں کے تلے رکھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان۔ اور پھر یہاں پہ اور میں ایک بات عرض کروں گا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا، سرکار نے ارشاد فرمایا ایک بار تم اپنی ماں کے چہرے مبارک کو ایک بار دیکھ لیتے ہو تو حضور فرماتے ہیں کہ مقبول حج کا ثواب اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ، مقبول حج، اس کی قبولیت میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہ ساری کی ساری بہاریں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے آنے سے ہے، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ لمحہ لمحہ ہم پر نبی کی عطا دوستو، لمحہ لمحہ ہم پر نبی کی عطا دوستو، اور مانگے ہم مولا سے کیا دوستو، اور کیا مانگے یار، اور تو ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اور پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، آپ جب تشریف لائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے تو انہوں نے بھی ایک نا جی ہمیں نعت کی صورت کے اندر ایک بات ہمیں امرن بتائی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے، اور کیا چاہیے، بس ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، حضور آ گئے ہمارے پاس بہت کچھ ہے۔ یہاں تک علماء نے لکھ دیا ہے کہ سرکار آئے، اللہ نے سب کو عزتوں سے مالا مال کر دیا، پوری دنیا کو اللہ نے برکتیں عطا فرمائی، پوری دنیا کو اندھیروں سے نکال کر اللہ نے روشنیاں عطا فرمائی، کیونکہ یہ سراج منیر بن کے آئے، سراج منیر ہے۔ اللہ نے ایک اور تذکرہ بھی یہاں پہ کیا ہے، وہ سورہ احزاب کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، اے غیب کی خبریں، ابھی ان سے مخاطبت ہے جو یہ کہتے ہیں کہ غیب نہیں جانتے، غیب نہیں جانتے، واہ 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 واہ، ان کے لیے اللہ نے یہ یا ایھا النبی کا لفظ یہاں پہ واہ واہ واہ، غیب اور نبی جو ہوتا ہے نا، نبی جو لفظ ہے یہ نبا ینبا سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے غیب کی خبریں دینے والے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نبی کا معنی تھا غیب کی خبریں دینے والے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب کی خبریں دینے والے، انا ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا، انا ارسلناک شاہدن، گواہ بنا کر، سبحان اللہ، مبشرن، بشارت دینے والے، ونذیرا، ڈر سنانے والے، وداعیا الی اللہ، اللہ کی طرف بلانے والے، باذنہ، اس کی اجازت سے، وسراجا منیرا، اور پوری کائنات کو
روشنیاں دینے والا سورج بنا کے بھیجا، ہائے ہائے ہائے، چمکتا ہوا سورج، چمکتا ہوا۔ واہ واہ۔ اور پھر میں یہاں پہ ایک آخری بات عرض کروں گا کہ حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ، انہوں نے ایک بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے ضیاء النبی شریف۔ آپ پڑھیں تو دیکھتے ہی وہ دل کے اندر ایک راحت سکون آتا ہے۔ یقین مانیں کہ ہمارے تو الحمدللہ ہر بزرگ ہی عزت کے لائق ہیں، احترام کے لائق ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں الحمدللہ۔ حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے بڑی خوبصورت بات فرمائی۔ وہ فرماتے ہیں کہ صرف انسانوں نے ہی سرکار کا میلاد نہیں منایا، بلکہ جب سرکار کی پیدائش کا وقت آیا نا تو اللہ رب العزت نے کعبہ کو بھی یہ حکم دے دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کعبہ نے بھی یہ آواز دی تھی، کعبہ نے بھی میلاد منایا۔ ابھی آپ وہ روایت سنیں گے، ایمان انشاءاللہ تازہ ہو جائے گا میرا خیال ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان جناب عبد المطلب، آپ فرماتے ہیں کہ جب میرے پوتے کی ولادت کا وقت ہوا نا، اچانک میں نے کچھ وہاں پہ معاملات دیکھے خانہ کعبہ کے اندر۔ ایک میں نے بات یہ دیکھی کہ خانہ کعبہ اچانک روشنی سے بھرپور ہو گیا، روشنی آ گئی خانہ کعبہ کے اندر۔ اور دوسری بات کہتے ہیں میں نے یہ دیکھی کہ خانہ کعبہ میرے گھر کی طرف جھک گیا، میرے گھر کی طرف اس نے سجدہ کیا۔ حضور سیدی اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت، کشتہ عشق رسالت، عاشق رسالت، عاشق خیر الانام، ہاں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، عاشق آل رسول، عاشق آل رسول، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور فنا فی الرسول، ہائے 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 سبحان اللہ۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ یہ وہ اس کی طرح اشارہ فرما رہے ہیں کہ کعبہ نے بھی میلاد منایا ہے حضور کا۔ پھر اس سے بڑھ کے مزے کی بات اور دیکھیں، وہ علماء اکرام فرماتے ہیں، علماء اکرام کہ مشرکین مکہ نے بہت سارے بت خانہ کعبہ کے اندر لگا رکھے تھے، نصب کر رکھے تھے۔ حضور آئے، کوئی بتوں کو گرانے والا نظر نہیں آ رہا تھا، سارے کے سارے بت زمین پہ گر گئے، سارے کے سارے بت زمین پہ گر گئے۔ اور پھر آخری بات بڑی مزے کی ہے، اس کے بعد میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں اچانک میں نے کیا دیکھا، خانہ کعبہ کی چاروں دیواروں سے 4 آوازیں آئیں۔ سبحان اللہ، خانہ کعبہ نے بول کے میلاد منایا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ نے بول کے میلاد منایا، روشن ہو کے میلاد منایا، سبحان اللہ۔ پھر خانہ کعبہ نے اپنے سے بت گرا کے میلاد منایا، پھر خانہ کعبہ نے بول کے میلاد منایا۔ واہ واہ واہ، کیا اشارہ ہے، کیا اشارہ ہے۔ کہتے ہیں کہ پہلی چیز کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی ایک دیوار سے آواز آئی ولید المصطفیٰ والمختار۔ ادھر یہاں پہ دیکھیں کہ کیا وہ پتھر لگے ہوئے وہاں پہ اینٹیں لگی ہوئی ہیں، کیا وہ بول سکتی ہیں؟ عقل کہتی ہے کہ نہیں بول سکتی۔ بالکل بالکل، عشق کہتا ہے کہ جب ہاتھ لگے ہوں نبی کائنات کے دادا ابراہیم کے، تو اللہ پتھروں کو بھی زبان عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جیے جیے علامہ صاحب جیے، سبحان اللہ۔ اللہ پتھروں کو بھی زبان دے دیتا ہے، سبحان اللہ، میرے محبوب کی ثنا خوانی میں گفتگو کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر دیکھیں حضور نبی پاک علیہ السلام آپ کے دادا جان فرماتے ہیں کہ پہلی آواز ہے ولید المصطفیٰ والمختار، سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ آج اللہ کے با اختیار اور چنے ہوئے مصطفیٰ کی ولادت ہو گئی ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا چنا ہوا نبی ہے، اللہ نے حبیب بھیجا اپنا، محبوب بھیجا۔ کون دیتا ہے محبوب؟ کون دیتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیتا، لیکن رب نے فرمایا من اللہ، یہ بات تمہیں ماننی پڑے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہو، یہ ماننی پڑے گی۔ اور پھر دیکھیں سیدی اعلیٰ حضرت نے پتہ کیا فرمایا تھا، میں بات اپنی دوسری طرف لے گیا ہوں تھوڑی سی، لیکن یہاں پہ صراحتاً یہ بات کرنا میرے لیے ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ کہتے ہیں کہ میں زندہ رہا ہوں تو حضور کے قدموں کے ساتھ، میرے 1000 دل ہوں تصدق حضور پر، میری 1000 جان ہوں قربان مصطفیٰ، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے مگر ہاتھ سے نہ چھوٹے دامان مصطفیٰ، مگر ہاتھ سے نہ چھوٹے دامان مصطفیٰ، رشتہ ٹوٹ جائے دامن مصطفیٰ نہ چھوٹے۔ کہتے ہیں کہ میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی بھی اطاعت۔ واہ 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 واہ، اللہ خود بھیجتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا محبوب دینا اس کو پکڑ لیا، اللہ خود ادھر بھیجتا ہے۔ پھر آپ نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرماتے ہیں کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھیں یہ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ، آپ فرماتے ہیں پہلی آواز ہے ولید المصطفیٰ والمختار،
کہ اللہ کے چنے ہوئے اور با اختیار نبی کی ولادت ہو گئی. دوسری بات بڑی قابل غور، فرماتے ہیں الذی تہلک بیدہ الکفار. خانہ کعبہ خود فرما رہا ہے، فرما رہا ہے کہ یہ وہ آنے والا ہے کہ اس کے ہاتھوں سے کافر ہلاک ہو جائیں گے. سبحان اللہ، کافر بھی ہلاک ہو سبحان اللہ، الذی تہلک بیدہ الکفار. اور تیسری بات، خانہ کعبہ نے جو اپنی پاکیزگی بیان فرمائی، حالانکہ ویسے تو خانہ کعبہ الحمدللہ ہمارا ایمان ہے، اللہ کا گھر ہے، پاک ہے، لیکن اس نے کیا بتایا، فرمانے لگے خانہ کعبہ فرماتا ہے کہ وہ یطہر بعبادۃ المالک العلام، مالک الاسنام، معذرت مالک الاسنام، کہا کہ یہ مجھے بتوں کی عبادت سے پاک کرنے والا مصطفیٰ آ گیا. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، مجھے بتوں کی عبادت سے میرا مددگار آ گیا. دیکھیں بڑی بات ہے ماشاءاللہ، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. آپ نے فرمایا کہ یہ بتوں کی عبادت سے مجھے پاک کرنے والا. اگلی بات بڑی قابل غور، میں وَيَأْمُرُ بِعِبَادِ الْمَلِكِ الْعَلَّامِ، یہ تمہیں اپنے خدا کی عبادت کا حکم دینے آیا. ارے اس کی طرف ہو جاؤ. اور حضور سے سنجا پیدا ہوئے، جبکہ گھر خدا کا ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. سبحان اللہ، ربی حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. حق نے فرمایا، رب نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام. اور جمیل قادری صاحب جنہوں نے لکھا ہے، جو فیض یافتہ فیضان حضور اعلی حضرت ہیں، انہوں نے لکھا کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. انہوں نے اشارہ دے دیا کہ ہم زندہ ہیں تب بھی حضور کا میلاد منائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے تب بھی حضور کا میلاد منائیں گے، تب بھی حضور کا میلاد منائیں گے. تو آج ہمیں زندگی کا ڈنگ ملا، یہ جینے کا ڈنگ ملا، یہ آج نمازیں ملی، یہ روزے ملے، یہ قرآن ملا. حتیٰ کہ خود خدا بھی فرماتا ہے لولاک لما اظہرت ربوبیہ، اے حبیب پیارے اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا. یعنی قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، سب کچھ انہی کے صدقے سے ہے. لیکن یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے. اللہ نے ہمارے مقدر میں یہ بات فرمائی تھی کہ الحمدللہ ہماری ماؤں کی گودوں میں ہمیں سرکار کی نسبت، سرکار کا تعلق، سرکار کا کلمہ نصیب ہوا. اسی لیے آخر پہ میں عرض کروں گا کہ تیری نسبت نے سنوارا ہے میرا انداز حیات. میں اگر تیرا نہ ہوتا تو سگے دنیا ہوتا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. یا رسول اللہ اپنے خرید کے ہمیں انمول کر دیا. وما علیہ الا. علامہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت دیا. بس ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ اصل میں ناظرین محترم آپ سے بھی اس وقت مخاطب ہوں، میلاد ہی در اصل واحد ذریعہ ہے ہمیں شرک سے بچانے کا. علامہ صاحب آپ بھی ذرا غور کیجیے گا، تصحیح فرمائیے گا. میلاد ہی واحد ذریعہ ہے ہمیں شرک سے بچانے کا، چونکہ میلاد ان کا منایا جاتا ہے جو پیدا ہو جائیں، جن کی ولادت باسعادت ہو. میلاد اور برتھ ڈے اور سالگرہ انہیں کی منائی جاتی ہے. یعنی اگر آپ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ میلاد کیوں مناتے ہو، یعنی ہم مصطفیٰ کو کچھ اور سمجھ بیٹھے جو پیدا نہیں ہوا، پیدا خدا نہیں ہوا. علامہ صاحب غور کیجیے گا ذرا. تو میلاد ہی واحد ذریعہ ہے ہمیں شرک سے بچانے کا. ناظرین محترم، بزم کونین کی خصوصی نشریات سے ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی کل. اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.